نصیحت ناصر سے آزاد ہوئی، اس نے کاغذ کے پرزوں کی طرح ہر گھر میں قرآن ترجمے والا بھیج دیا۔ اس قرآن میں کیا تھا؟ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے مرزا ہم نے تجھے حوض کوثر عطا کیا۔ وما محمد الا رسول، یہاں پر محمد سے مراد مرزا قادیانی، محمد الرسول اللہ والذین معہ، یہاں پر محمد سے مراد مرزا قادیانی۔ یا ایھا المزمل، یہاں پر مرزا قادیانی۔ یا ایھا المدثر، اس قرآن میں اے مرزا قادیانی۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہاں پر لفظ محمد سے مراد مرزا قادیانی، یاسین سے مراد مرزا قادیانی۔ غرض کے قرآن کی ساری آیات جن میں اللہ پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مخاطب ہے، وہ ساری کی ساری مرزے کی جانب مبذول کر دیں، اور وہ قرآن بندے کو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ لے کے نہیں جاتا، بلکہ وہ قرآن بندے کو قادیان لے کر جاتا ہے۔ مرزا قادیانی پہ لعنت۔ شاہ نواز قادیانی کے اعزاز میں ایک بہت بڑی میٹنگ کی گئی، توجہ چاہتا ہوں آپ کی، جواب دینا ہے قبر میں جا کے، حشر کے میدان میں منہ دکھانا ہے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس کے اعزاز میں پارٹی کا اہتمام کیا گیا، جب اس کو بلایا گیا اسٹیج پہ اظہار خیال کے لیے، تو سنیے اس نے کیا کہا، اور روئیے اپنی بے حمیتی پہ۔ اس نے کہا انہوں نے کہا آپ نے بہت کچھ کیا، کروڑوں روپیہ خرچ کیا، سفر کی سہولتیں برداشت کی، قرآن پاک ترجمہ کروایا، چھاپا، وہاں پر بھیجا، تقسیم کیا، سب کچھ آپ نے کیا، آپ نے ہم پر بڑی مہربانی کی۔ وہ آیا اسٹیج پہ، اس نے کہا میرا کیا شکر ادا کرتے ہو، ان گونگرو مسلمانوں کا شکریہ ادا کرو، ان الو باٹے مسلمانوں کا، اس فالتو مخلوق کا جو جانوروں سے زیادہ بدتر ہے، ان کا شکر ادا کرو۔ انہوں نے شیطان کی بوتلیں پی، انہوں نے شیطان کے اچار کھائے، شیطان کی چٹنیاں پی، شیطان کے شربت پیے، جو پیسہ ملا اس میں سے 10% میں نے نکال کے قرآن چھاپ کے ان کو مرتد کر لیا۔ تو شکر ادا کرنا ہے تو ان گونگلوؤں کا، ان لنجوؤں کا، ان لنگڑوں کا کرو جو عقلی طور پہ مفلوج ہیں، شکر تو ان کا ادا کرو۔ پیسہ تو انہوں نے دیا۔ اب جتنے مرتد ہوئے ان کو مرتد کرنے میں شیطان کی بوتلیں پینے والا بھی برابر کا مجرم ہے۔ کیوں جی؟ برابر کا مجرم ہے۔ فرمایا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تیر کی وجہ سے 3 آدمی جنت میں جائیں گے، ایک تیر کی وجہ سے 3 آدمی جنت میں جائیں گے، ایک اس تیر کو بنانے والا، دوسرا اس تیر کو اٹھا کے مجاہد تک پہنچانے والا، تیسرا اس مجاہد اس تیر کو دشمن کی طرف پھینکنے والا، تینوں جنت میں۔ اب بتاؤ کفر کا تیر بنانے کے اندر اور اسلام کے لشکر میں پھینکنے میں ان شیطان پینے والوں نے کیا کردار ادا کیا؟ چھتر ریو ہے ان کے، چھتر ریو ہے ان کے۔ اللہ بڑا غیرت مند ہے اپنے نبی کے لیے، انہیں لاکھ سمجھاؤ یہ پیتے ہی شیطان ہے، اللہ بھی مار پہ یہ نہ پیتے ہی شیطان ہے، جو مرضی کہو پیتے ہی یہی ہے۔ اس نے کہا ان الو باٹوں کا، ان گونگلوؤں کا، ان کا شکر ادا کرو۔ میں ان موضوعات پہ گفتگو کر رہا ہوں جو روزمرہ مسائل ہیں ہمارے، جن میں ہم دیدہ نادشتہ شامل ہو رہے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی پہلا لشکر روانہ کیا حضرت شربیل کی رضی اللہ کی عادت میں مسالمہ کذاب کے خلاف۔ مسالمہ کذاب اس لشکر کو شکست دیتا ہے۔ حالت کیا ہے پیچھے مدینہ کی؟ دوسرا لشکر اکرمہ بن ابی جہل کی قیادت میں بھیجتے ہیں کہ شربیل سے مل کر حملہ کرنا، بہادر باپ کا بیٹا تھا، بہادر جا ٹکرایا، شکست ہو گئی، دونوں نے شکست کھا گئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دونوں کو خطوط لکھا کہ دونوں مدینہ منورہ لوٹ کے مت آنا، ابو بکر تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا، تمہارے مدینہ آنے سے یہاں پر بزدلی پھیلے گی۔
اب آخری لشکر ہے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں، وہ کسی اور محاذ میں مصروف ہیں۔ اس کے بعد مسلمانوں ذرا سنو، کوئی لشکر نہیں ہے، اس کے بعد کوئی لشکر نہیں ہے۔ اور یہاں پر یہ بھی سنو کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ بننے کے بعد ایک سرکاری حکم نامہ جاری کیا تھا کہ اب کسی بدری صحابی کو جنگ پر نہیں بھیجا جائے گا۔ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین دور کے ساتھی ہیں، بدر میں اترے، احد، خندق، تمام میں اب بوڑھے ہو گئے ہیں۔ ہم ان کی چہرے کی زیارت کرتے ہیں تو ہمیں اپنے آقا یاد آ جاتے ہیں۔ ہم نے ان کو دعاؤں کے لیے رکھا ہوا ہے، زیارت کے لیے رکھا ہوا ہے، یہ تبرک ہے ہمارے لیے۔ لیکن جب جنگ یمامہ آئی تو صدیق اکبر نے اپنی اس پالیسی کو خود توڑا، کہا یہ عام جنگ نہیں، اس میں بدری صحابہ بھی جائیں گے۔ اور وہ بوڑھے بدری صحابہ بھی میدان جنگ یمامہ کی طرف کوچ کر گئے۔ یہ غیرت تھی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ انہیں بھی روانہ کیا، دونوں لشکر پٹ گئے۔ آخری لشکر خالد بن ولید کا اور محاذ میں مصروف ہے، مدینے میں کوئی مرد نہیں، سب چلے گئے یمامہ میں۔ صدیق اکبر نے خالد بن ولید کو خط لکھنا ہے تو ایک نوعمر لڑکے سے کہتے ہیں، لڑکے کھیل رہے تھے، ان میں کچھ تھوڑا بڑا تھا، اسے کہتے تو میرا خط خالد بن ولید کے پاس لے جائے گا؟ اس نے کہا ہاں لے جاؤں گا۔ آپ نے کہا گھوڑا اور سامان رسد گھر سے جلدی لے کے آ جا۔ گھوڑا اور سامان رسد لے کے آ گئے۔ ابھی آپ خط لکھ رہے تھے، اب سنیے تحفظ ختم نبوت ہے کیا۔ ابو بکر صدیق نے دیکھا کہ مجاہد آ گیا، گھوڑے پہ سوار ہے، اگر خط لکھنے میں مجھ سے ایک سیکنڈ بھی غلطی ہو گئی تو میں مجرم ٹھہر جاؤں گا۔ تحفظ ختم نبوت کے کام میں ایک سیکنڈ بھی کی تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ ابو بکر نے دوڑتے ہوئے خط مکمل کیا، وہ گھوڑا دوڑا رہا ہے، ابو بکر پیدل دوڑ رہے ہیں ننگے پاؤں اور ساتھ ساتھ خط لکھ رہے ہیں، اور دوڑتے دوڑتے ہی اپنی ساتھ سرکاری مہر لگائی۔ خیر کے جی لگائی کہ میری وجہ سے ایک سیکنڈ بھی تاخیر نہ ہو جائے۔ اس سرپٹ بھاگتا ہوئے خالد بن ولید کے پاس وہ نوجوان نوعمر لڑکا پہنچتا ہے۔ خالد بن ولید خط کھولتے ہیں، خط کیا تھا ذرا غور کیجئے۔ خط یہ تھا، اور سمجھیے کہ تحفظ ختم نبوت ہے کیا۔ خط یہ تھا، خالد اگر تو لیٹا ہے تو فوراً اٹھ کے بیٹھ جا، اگر تو بیٹھا ہے اٹھ کے کھڑا ہو جا، اور اگر کھڑا ہے تو گھوڑے پہ سوار ہو کے یمامہ کی طرف بھاگ جا۔ یہ ہے تحفظ ختم نبوت۔ یہ ہے تحفظ ختم نبوت۔ ہم نے تو چولی میں رکھ کے پالے ہوئے ہیں نا، جولا دیتے ہیں، شادی میں گئے کعبے کھا رہے ہیں، شرم ہی نہیں نبی سے، حیا ہی نہیں ہے۔ اور ہم سے تو زیادہ سمجھدار وہ بڈھا تھا، رات کو شاہ صاحب سے بات کر رہا تھا، پارٹیشن سے پہلے، تقسیم وطن سے پہلے، مظفر گڑھ کا ایک دیہاتی بڈھا، طبیعت خراب ہوئی، بیٹے کہتے ہیں کسی ڈاکٹر حکیم سے دوائی لے کے آتے ہیں، کہا میری دوائی کسی ہندو، سکھ یا عیسائی سے نہ لانا۔ بیٹے چلے جاتے کہ ابا جی ویسے ہی ہے، وہ جا کے ایک ہندو حکیم سے دوائی لے کے آتے۔ دیہاتوں میں، گاؤں میں حکیم کو سیانا کہتے ہیں نا جی، سیانا کہتے ہیں۔ تو بابا جی نے پوچھا کہ کیڑے سیانے کو لے کے آئے ہو؟ انہوں نے کہا ابا جی فلاں ہندو سیانا وہ کو لے کے آئے ہیں۔ وہ کیوں چلے ہو جڑا سونے محمد نو نہیں مانتا وہ بھی کوئی سیانا، جڑا سونے محمد نو نہیں مانتا وہ بھی کوئی سیانا، جانور بدتر ہے جڑا سونے محمد نو نہیں مانتا۔ عید والا دن ہوگا، نام کیا ہے؟ فدا محمد، جفی ڈال رہا ہے کنجر سے، عید مل رہا ہے۔ بندہ پوچھے نہ دکھا دی عید ہے، عید تو مسلمانوں کی، کیوں جی؟ ایسے ہی ہوتا، مرزئی کے گھر کتا پیدا ہوا ہے، یہ لڈو لے کے اس کو مبارکباد دینے جا رہا ہے، اور وہ لڈو اس کے گھر بھیج رہا ہے، مبارک ہو جی تھوڑے گھر ایک اور خنزیر پیدا ہوا ہے۔
سارا منہ میٹھا کراؤ، وہ منہ میٹھا کرا رہے سنجر۔ یہ ہے وہ مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ تو خالد بن ولید وہاں پہنچتے ہیں، لمبی بات ہے، ٹائم کم ہے، رمسان کا رنگ پڑتا ہے۔ مسلمہ قذاب خالد بن ولید کے لشکر کو بھی گھسیٹتے عورتوں کے خیموں تک لے آتا۔ مسلمانوں یہ آخری لشکر ہے، اس کے بعد کوئی لشکر نہیں، ذرا غور کرنا۔ اسی لیے مورخین نے کہا کہ جنگ یمامہ جنگ بدر سے بھی زیادہ حساس جنگ ہے۔ جس طرح جنگ بدر اسلام کی حیات یا بقا یا فنا کا مسئلہ تھا، اسی طرح جنگ یمامہ بھی اسلام کی بقا یا فنا کا مسئلہ ہے۔ کیوں زیادہ ہے؟ اس لیے کہ جنگ بدر میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا حوصلہ بڑھانے کے لیے خود اندر موجود ہیں، یہاں پہ ظاہری طور پہ موجود نہیں ہیں۔ بدر میں کوئی شکست نہیں ہوئی، بدر میں کوئی شکست نہیں ہوئی، یہاں 2 شکستیں ہوئی ہیں۔ وہ گھسیٹتا ہوا عورتوں کے خیمے تک لے آتا ہے۔ جب خالد بن ولید اس حد تک حالات کو بگڑتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ایک صحابی جن کا نام حضرت طفیل ہے، انہیں ڈھونڈتے ہیں، طفیل کہاں ہے، طفیل کہاں ہے؟ طفیل کے پاس پہنچتے ہیں، کہا طفیل میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے سنا ہے کہ تو جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے، تیرے ہاتھ نیچے آنے سے پہلے اللہ تیری دعا قبول کر دیتا ہے، تجھے محمد کی ختم نبوت کا واسطہ، دو ہاتھ اٹھا دے۔ انہوں نے ہاتھ اٹھائے، جنگ کا پاسا پلٹنا شروع کیا۔ مسلمہ کذاب پسپا ہونا شروع ہوا، لیکن جنگ کا فیصلہ نہیں ہو رہا۔ خالد بن ولید کہتے ہیں مسلمہ کو ڈھونڈو، مسلمہ کہاں ہے؟ وہی مسلمہ جس کی اولاد آج ہمارے گھروں میں بچوں کو ٹیوشن پڑھانے کے لیے آتی ہے نشی قادیانی ہمارے بچوں کو ٹیوشن پڑھانے کے لیے آتی ہے۔ مسلمہ قذاب کو اسی میدان میں جہنم واصل کیا جاتا ہے۔ آپ کو تعجب ہوگا، مسلمہ قذاب کھڑا ہے، مسلمہ قذاب کھڑا ہے، اس کی طرف 3 آدمی بڑھتے ہیں قتل کرنے کے لیے۔ دائیں طرف سے حضرت ویسی بن حرب چلتے ہیں، بائیں طرف سے حضرت عبداللہ چلتے ہیں، اور درمیان کا راستہ سب سے مشکل راستہ ہے۔ اس راستے پہ ایک خاتون ام عمارہ چلتی ہے۔ جب میں نے پڑھا تو میرا جی چاہا کہ میں لپسٹک لگاؤں اور سر کے اوپر چنی لے لوں۔ وہ ہم مرد ہو کے اس حالات میں تحفظ ختم نبوت نہیں کر رہے۔ وہ آگ اور خون کی بارش کے اندر، شمشیروں کی جھنکار کے اندر وہ عورت پہنچ گئی، اور صفحے اول میں درمیان کا راستہ سب سے مشکل راستہ ہے۔ وہ کشتوں کے کشتے لگاتی ہوئی، ٹکڑے کرتی ہوئی مرتدوں کے مسلمہ قذاب تک پہنچ کر اس کے سر میں تلوار مارتی، اور ادھر سے ویسی بن حرب اپنا نیزہ مارتے ہیں، اور ادھر سے عبداللہ کی تلوار کے کندھے پہ پڑتی ہے، وہ جہنم واصل ہو جاتا ہے۔ ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایک ہاتھ کٹ کے جنگ یمامہ میں ضائع ہو جاتا ہے۔ پھر تاثیر اس ہاتھ میں کیا تھی کہ جب مدینے کی عورت بیمار ہو جاتی، بچہ بیمار ہو جاتا، وہ پانی کے ڈول میں اپنا کٹا ہوا ہاتھ ڈال کے اس کے بدن پہ پھیر دیتے، شفا یاب ہوتا۔ اور کیوں نہ ہوتے، آمنہ کے دال کی عزت کے لیے ہاتھ کٹا تھا، شفاعت کیوں نہ ہوتی؟ جنگ ختم ہو گئی، مسلمانوں کو فتح ہو گئی۔ خالد بن ولید نے کہا جو گرفتار کیے ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ دربار رسالہ سے پیغام آیا کہ خالد جو گرفتار ہوئے ہیں ان کو قید کر، اور جو 40,000 میں سے 27,000 قتل ہوئے ہیں ان کی لاشوں کو آگ لگا۔ ابو بکر اللہ کا قہر بن گیا مرتدوں کے لیے، رسول کے دشمنوں کے لیے۔ کسی جنگ کے اندر یہ احکامات نہیں ملتے،
کسی جنگ کے اندر البدایہ والنہایہ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، کہا ان کی لاشوں کو آگ لگا کے ان کا کالا سرما بنا، ان کے پھلدار طرف گرا دے، ان کے گھروں کو بھی گرا دے، ان کی طرف تو پھلدار درختوں کو بھی کاٹ دے، ان کی فصلوں کو کاٹ کے آگ لگا دے، تاکہ قیامت تک کے لیے آنے والے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہم اپنے آقا کی ختم نبوت کے لیے کتنے جذباتی ہیں۔ اللہ